بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نماز جمعہ کے احکام۔ پہلے مرحلے میں ہم چند شرائط بیان کرتے ہیں کہ جن کے بعد نماز جمعہ واجب ہو جائے گی۔ پہلی شرط یہ کہ نماز جمعہ واجب جب ہوگی، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اب جہاں بھی ہم یہ جملہ کہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے یا واجب ہو گئی ہے یا واجب ہونے کی شرائط، تو اس سے وہی مراد ہے جو ہم نے پہلے لیکچر میں دی کہ کن کن حالات میں نماز جمعہ واجب ہو سکتی ہے۔ بس اگر واجب ہے تو اس وقت یہ شرائط معتبر ہیں، یعنی ان شرائط کا خیال کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام جماعت اپنی تمام شرائط کے ساتھ کہ جو شرائط امام جماعت میں ہیں وہ موجود ہو۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ صحیح جب ہوگی کہ جب کم سے کم 5 افراد ہوں امام جماعت کو ملا کے، لیکن واجب اس صورت میں ہوگی کہ جب امام جماعت کو ملا کے 7 افراد ہوں۔ یہ ہو گئی 2 شرائط، یعنی پہلی شرط یہ کہ امام جماعت ہوں شرائط والے، یعنی ان میں شرائط پائی جاتی ہوں۔ دوسری شرط یہ کہ 7 افراد ہوں امام جماعت کو ملا کے، اور تیسری شرط یہ کہ وقت ہو گیا ہو، اور وقت کے بارے میں بحث تفصیل سے ہوگی کہ نماز جمعہ کا وقت ہے زوال کے بعد سے لے کر اتنا کہ جسے کہا جائے جرنل پبلک کہے، عرفاً لوگ یہ کہیں کہ ظہر چل رہی ہے، اور احتیاط کے مطابق جو اس کا وقت نکالا جا سکتا ہے وہ یہ کہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے کے وقت تک اس دن جس دن نماز جمعہ قائم ہو رہی ہو، جو دن کا وقت نکلتا ہے اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور 12 حصوں میں سے ایک حصے کے برابر، یعنی اگر 12 گھنٹے کا دن ہے تو 1 گھنٹے میں خطبے اور نماز جمعہ مکمل ہو جانی چاہیے۔ لیکن بعض جگہ ممکن ہے کہ 10 گھنٹے کا دن ہو تو پھر یہ وقت کم ہو جائے گا، اور اگر 12 گھنٹے سے زیادہ کا دن ہے تو یہ وقت بڑھ جائے گا۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد نماز جمعہ زوال کے بعد قائم ہو۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض جگہ رواج ہے کہ آفیسز کی چھٹیوں کے بعد نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے، مثال کے طور پہ بعض جگہ آفس کی چھٹی اگر 1 بجے ہو رہی ہے تو اس کے بعد ہو رہی ہے، اور بعض جگہ 1:30 بجے چھٹی ہو رہی ہے تو 1:30 بجے کے بعد نماز جمعہ ہو رہی ہے، تو اس جانب توجہ رہے کہ سال کے مختلف دنوں میں زوال کے اوقات بھی مختلف ہیں۔ بعض دفعہ شہر کراچی میں 12، 20 اور 25 پہ زوال ہو جاتا ہے۔ اگر اس دن کہ جب 12، 20 یا 25 پہ زوال ہو رہا ہے اور 1:30 بجے نماز جمعہ شروع کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ نماز جمعہ کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ تھیں 3 شرائط نماز جمعہ کے واجب ہونے کی۔ اب بیان کرتے ہیں نماز جمعہ صحیح ہونے کی شرائط۔ نماز جمعہ صحیح ہونے کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ کہ نماز جمعہ جماعت کے ذریعے سے ہو، فرادہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط یہ کہ نماز سے پہلے 2 خطبے ہوں۔ تیسری شرط یہ کہ 2 نمازوں کے درمیان 1 فرسخ یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹر سے کم فاصلہ نہ ہو۔ یہ تھے چند مسائل نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے۔ اب کچھ شرائط ہیں ان افراد کے لیے، یعنی ایک سوال کیا جا سکتا ہے کس پہ نماز جمعہ واجب ہے، یعنی اگر نماز جمعہ واجب ہے پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ جب بھی ہم یہ کہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے یا واجب ہو گئی یا ہو جاتی ہے تو اس سے مراد وہی موضوع ہے کہ جو ہم نے پہلے لیکچر میں بیان کیا کہ کس زمانے میں واجب ہے اور کس زمانے میں واجب تخیری۔ تو واجب ہو یا واجب تخیری ہو تو کس صورت میں ہوگی، کس پر ہوگی؟ پہلی شرط یہ کہ بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو۔ خواتین پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے لیکن اگر شریک ہونا چاہیں تو جائز ہے۔ بچوں پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے لیکن اگر شریک ہونا چاہیں تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے توجہ رہے کہ کیونکہ خواتین پر واجب نہیں ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے، تو وہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ کم سے کم 5 افراد ہوں گے تو نماز جمعہ صحیح ہوگی، اور کم سے کم 7 افراد ہوں گے تو نماز جمعہ واجب ہوگی۔ اب اگر 7 افراد میں 1 بچہ ہو یا 7 افراد میں 1 خاتون ہو تو پھر نماز جمعہ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر 4 مرد ہوں اور 1 بچہ ہو یا 4 مرد ہوں اور 1 خاتون ہو تو نماز جمعہ صحیح بھی نہیں ہوگی۔ تو نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ
نماز پڑھنے والے مرد ہوں. بس واجب ہونے کی شرائط میں سے بھی ایک شرط کیا ہے کہ بالغ ہوں، عاقل ہوں، مرد ہوں اور اسی طریقے سے صحیح و سالم ہوں. صحیح و سالم کے موضوع کو بعض جگہ توضیح المسائل میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے کہ نابینا نہ ہوں، اسی طرح سے لنگڑے نہ ہوں کہ یا ایسی بیماری نہ ہو کہ جس میں چل نہیں سکتے. لہٰذا ممکن ہے کسی کی ٹانگیں ہوں لیکن جسم اس کا مفلوج ہو، بیک بون کا پرابلم ہے، چل نہیں سکتا، تو اس پر بھی واجب نہیں ہوگی. واجب نہیں ہوگی سے کیا مراد کہ جن شرائط میں نماز جمعہ واجب ہوتی ہے اگر وہ پائی جائیں تو بھی اس پہ جانا واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے 2 فرسخ سے کم فاصلہ ہو نماز جمعہ کے قائم ہونے میں اور اس نمازی کے جگہ میں. اب یہاں جگہ سے مراد گھر نہیں ہے. فرض کریں کہ اگر وہ اس وقت گھر میں بیٹھا ہے تو سوال ہوگا کہ جس مسجد میں نماز جمعہ اگر شرائط کے ساتھ ہو رہی ہے تو کتنا فاصلہ ہے. اگر تقریباً وہ فاصلہ 11 کلومیٹر کے قریب ہے یا اس سے زیادہ ہے تو کہا جائے گا اس پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے گھر تو اس کا مسجد سے قریب تھا لیکن جس آفس میں یہ تھا وہ آفس اس دن اس وقت کے جب نماز جمعہ قائم ہو رہی ہے اور 11 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے تو کہا جائے گا کہ اس پر نماز جمعہ میں شریک ہونا واجب نہیں ہے. اگر کہیں نماز جمعہ قائم ہو شرائط کے ساتھ اور انسان اس میں شریک نہ ہو تو کیا گھر میں اس کی ظہر کی نماز صحیح ہوگی؟ جواب دیا جائے گا بالکل صحیح ہوگی. اسی طریقے سے مسئلہ آتا ہے کہ اگر کہیں پر نماز جمعہ صحیح ہے اور یہ شریک نہیں ہو پائے کسی وجہ سے تو اس دن ظہر کی نماز کو بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ اس مسئلے میں بھی کوئی اتنی شدت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے، پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اب کیا شرائط ہیں؟ کن افراد کے لیے سب کچھ ہے؟ اگر یہ کلیئر نہ ہو تو پھر نہ پڑھیں. احتیاط یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے لیکن پڑھا جا سکتا ہے. جس پہ نماز جمعہ واجب ہو یعنی شرائط پائی جاتی ہوں تو اس کے لیے زوال کے بعد سفر کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر نماز جمعہ کی اذان دی جا رہی ہو اور خرید و فروخت نماز جمعہ میں شریک ہونے میں حائل ہو رہی ہو تو خرید و فروخت حرام ہے. لیکن اگر اذان دی جا رہی ہے اور گزرتے گزرتے آپ نے کوئی کتاب خرید لی، کوئی تسبیح خرید لی، کوئی مختصر سی چیز خرید لی، یا مثال کے طور پہ گاڑی سے اترے کوئی پھل والا تھا اس سے پھل لے کے خرید لیے، بہتر یہ ہے کہ یہ کام بھی نہ کریں. لیکن یہ حرام ہو جائیں گے کام کب کہ جب نماز جمعہ میں آپ شریک نہ ہو پائیں اس خریداری کی وجہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ہم کسی ایسی خریداری میں لگ گئے، بھاؤتاؤ میں لگ گئے، فرنیچر خریدنے میں لگ گئے، نماز جمعہ ہماری نکل گئی تو یہ والا کام صحیح تو نہیں ہوا لیکن کب کہ جب نماز جمعہ واجب تھی. لیکن سوال یہ کیا جا سکتا ہے کیا یہ خریدی ہوئی چیز کا مالک بنا یا نہیں بنا. تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ خریداری کا عمل یعنی یہ کام حرام تھا لیکن جو چیز اس نے پیسے دے کے لیے وہ اس کا مالک بن گیا ہے. یہ تھے چند مختصر سے مسائل نماز جمعہ کے بارے میں، اور نماز جمعہ سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں جو مفصل کتابوں میں ہیں، اور ہم اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ اصل ہدف یہ ہے کہ ہم ضروری مسائل مومنین تک پہنچائیں، نہ اتنے زیادہ مسائل ہوں کہ کوئی سننا بھی پسند نہ کرے اور نہ اتنے کم مقدار میں مسائل ہوں کہ مومنین کی مشکلات حل نہ ہوں. اور اسی طریقے سے ہدف یہ ہے کہ مذہب حقائش یا اثنا عشری یعنی مذہب اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات مومنین کے نزدیک اور غیر شیعہ افراد کے نزدیک ایک حد تک کلیئر ہو جائیں. لیکن اگر یہ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو ہو تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ان موضوعات کو سننا چاہے گی بھی تو سن نہیں پائے گی. اسی طرح سے بعض چیزیں مستحب ہیں. مستحب یہ کہ انسان جمعے کا غسل کیا ہوا ہو، صاف کپڑے پہنا ہو، جلدی مسجد پہنچے، خطبوں میں شریک ہو، توجہ سے سنے. البتہ سننا واجب ہے لیکن بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سننا بہتر ہے. کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے توجہ ہٹے اور جلدی کرے نماز جمعہ میں پہنچنے کی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز جمعہ میں شریک نہ ہو، نماز جمعہ میں شریک نہ ہو، لیکن وہ اس وقت نماز جمعہ میں موجود ہے، تو کیا اس پر نماز جمعہ واجب ہے؟ جواب دیا جائے گا بالکل صحیح ہوگی.
یہ چند مختصر سے مسائل تھے نماز جمعہ سے متعلق. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.